ہماری شریعت نے عورت کے بارے میں کہا ہے کہ عورت یہ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک عورت کا پردہ ہے. اسے اپنے جسم کو مکمل طور سے اجنبی مردوں سے چھپانا ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی استثناء نہیں ہے. نہ تو چہرے کا استثناء ہے، نہ تو ہاتھ کا استثناء ہے، نہ تو پاؤں کا استثناء ہے، کہیں پر کوئی استثناء نہیں ہے. قرآن کریم کی معروف آیت ہے، جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اسی کا اگلا حصہ ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اس آیت میں یہ ٹکڑا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا یہ 2 بار استعمال کیا گیا ہے. سامعین کرام، اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اگر بغیر ارادے کے، بغیر اختیار کے، اگر عورت کے جسم کا کوئی حصہ یا اس کے جسم کی کوئی زینت بغیر ارادے اور اختیار کے اگر ظاہر ہو جائے تو یہ معفو عنہ ہے. بہت سارے لوگ اس آیت کے سلسلے میں عوام کو مغالطے میں ڈالتے ہیں الا ما ظہر منہا سے، اور وہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے جسم کے بعض حصوں کو لوگوں کے سامنے کھول سکتی ہے. یہاں پر الا ما ظہر منہا نہیں ہے، الا ما ظہر منہا ظہرا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو جانا اور اظہرا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر دینا. یہاں پر ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر عورت کے بغیر ارادے اور اس کے اختیار کے بغیر اگر کوئی چیز ظاہر ہو گئی اور کھل گئی اچانک تو یہ معفو عنہ ہے، ورنہ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک عورت کو اپنے جسم کو اجنبی مردوں سے چھپانا ہے.